السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا اور السلام محمد والے محمد پر. آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. ابتدا رب العزت کے نام سے کر چکا ہوں, مخاطب آپ سے ہوں. آج بات یہی کرنی ہے کہ عمران خان کتنے دلیر ہیں اور کس طرح اپنی یہ جنگ سیاسی لڑنا چاہتے ہیں. کیا یہ سچ مچ سیاسی جنگ ہے یا نہیں, یا صرف مفادات کی جنگ ہے؟ ہم آپ یہ جو کوئی بھی ہے, چاہے اختلاف میں ہو چاہے حمایت میں ہو, کچھ بھی ہو, اس کا اپنی اپنی رائے ہوتی ہے اور ضروری نہیں ہوتا کہ دوسرے کی رائے سے وہ اتفاق بھی کی جائے. لیکن چونکہ پاکستانی کی حیثیت سے ہم لوگ سوچتے ہیں تو پھر سوچنا چاہیے. ایک خاص اظہر مشوانی کو اغوا ہو چکے ہیں یا مسنگ پرسن میں آ گئے ہیں, اس کے لیے بھی عمران خان پریشان ہے. عمران خان کے گھر سے کچھ پیسے بھی غائب ہو گئے اور بڑی بھاری رقم غائب ہو گئی, اس کے لیے بھی وہ پریشان ہیں. اور اس کے علاوہ جو دوسرے تھے یعنی حسان نیازی, عمران خان کو کہا تھا, عمران خان کہتے تھے, بلکہ عمران خان کہتے تھے کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا اور مجھے بلوچستان کی جیلوں میں پہنچا دیا جائے گا. باقی مچھ جیل جو ہے نا بڑی خطرناک ہے, ماضی کے بہت سے سیاستدانوں نے وہ بھگتی ہے اور اس کی کہانیاں سب کے سامنے ہیں. لیکن حسان نیازی جو ہے وہ بلوچستان پہنچا دیے گئے. یہ سب ماجرا کیا ہے, ہوگا کیا, کیسے بات چلے گی آگے, یہ ساری چیزیں باتیں کروں گا. لیکن پہلے آپ سے درخواست کروں گا INN کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار رواداری اور برداشت سے پاکستانی بن کر دیں, پارٹی بن کے نہ دیں. نہ ہی میں پارٹی بننا چاہتا ہوں, نہ ہی مجھے بننے کی کوئی میرے پاس کوئی گنجائش ہے. آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کیا کریں, میرا اپنا ایک موقف ہے جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ تک پہنچا دوں. تو بات صرف یہی ہے کہ عمران خان ضد پہ ہیں. عمران خان کہتے ہیں مجھے کیوں اتارا گیا, مجھے نکالا نہیں گیا, مجھے اتارا کیوں گیا, مجھے ہٹایا کیوں گیا. اگر مجھے ہٹایا گیا جنہوں نے مجھے لائے تھے وہ مجھے کام کرنے کا ٹائم دیتے, وہ کہتے اگر میرے پاس پورا ٹائم مل جاتا اقتدار کا تو میں یہ سارا گند صاف کر دیتا. لیکن افسوسناک بات یہی ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے تھے, جن کو پکڑ جکڑ ہوئی تھی, سارے پکڑے گئے تھے, سارے نامور جتنے بھی ہیں. مجھے بار بار نام دلانے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ آپ کہیں گے میں پارٹی ہوں, میں پارٹی نہیں, لیکن جو پکڑے گئے تھے کیا کسی ایک کو سزا دے, سب کے سب رہا ہو گئے. یعنی ہاتھی جڑے پڑے سن وہ کبوتر چھڑ دیتے ہیں اور جڑے کبوتر اڑ رہے ہیں انہوں نے پڑنے چکر سے. عمران خان کہتے کہ نہیں, اگر میرا ٹائم پورا ہوتا تو میں دودھ کی نہریں بہا دیتا, پاکستان کو ایک مضبوط مملکت بنا دیتا اور ایک نیا پاکستان بن جاتا. لیکن 3.5 پونے 4 سال میں نہیں بن سکا اور اس کی سزا آپ بھگت رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی, مجھے اتارا گیا, مجھے کیوں نکالا گیا نہیں کہا, لیکن پھر بھی ان کا مقصد یہی ہے کہ مجھے بتایا جائے مجھے اقتدار کو کیوں ختم کیا گیا. اب چیزیں کھل کے سامنے آ گئی, کوئی چیزیں جو ہے وہ نئی نہیں ہے, لیکن ساری چیزیں جو ترتیب کے ساتھ اگر آپ دیکھنا شروع کریں ایک پاکستانی کی حیثیت سے تو بڑی عجیب و غریب ہیں. ایک میں نے کہا کہ حسان نیازی جو ہے وہ پکڑے گئے, وہ بہت چیلنج کر رہے تھے. ان کے والد محترم حفیظ نیازی صاحب جو کالم نگار بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں اور ان کے یعنی برادر اللہ بھی ہیں عمران خان صاحب کے, اگر ان کا انٹرویو آپ نے دیکھا ہو یا دیکھ لیں جو انہوں نے باتیں نامور صحافی طلعت حسین کے ساتھ کی تو بس کافی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے افسوس ہے کہ حسان نیازی جو ہے وہ اپنے ڈگر پہ چلتے ہوئے اپنے ماموں کے ساتھ ہے, اور بھانجوں کا ماموں سے بڑا سخت رشتہ ہوتا ہے, بڑا پیار کا رشتہ ہوتا ہے, لہذا وہ اپنی مرضی آپ کر رہا ہے. میں نے اسے روکا نہیں, لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ قید و بند میں چلا گیا اور غلط انداز میں چلا گیا. وہ کہتے ہیں میں خوش نہیں ہوں کیونکہ میں اس کا باپ ہوں, لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ کسی کو یہ فکر لاحق نہیں ہونی چاہیے, کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ عمران خان جو بھی جہاں بھی جس طرح بھی ہے وہ اس سے 2 قدم بھی پیچھے ہٹے گا. انہوں نے کنفرم کیا, مہر لگا دی. انہوں نے کہا وہ ضدی آدمی ہے, وہ جہاں جو کہہ دیتا ہے اس سے آگے بڑھتا ہے, پیچھے نہیں ہٹتا. وہ جتنا منی جھوٹ بولے اس کا ایک طلسم ہے, اس کا ایک سحر ہے, اس کے لیے اب اس کے فالوور موجود ہیں, ان کو آپ ہٹا نہیں سکتے ان کی راہ سے. یہ جو ہے لوگ کہتے ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کے جو کوچز تھے, جو ان کے سلیکٹرز تھے, انہوں نے باقاعدہ 2014 سے ان کو تیار کیا تھا, 2016 میں ان کی تربیت کی, پھر جا کے 18 میں لا کے ان کے حوالے اقتدار کیا. تو اس کی معافی تو جنرل باجوہ مانگ چکے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی, لیکن قوم سے معافی انہیں نہیں مانگی, صرف غلطی کا احساس ہوا ہے انہوں نے کہا. اب ایک نیا کام کھل گیا, ایک نیا مطلب کہنے نہیں جن پنجابی سے ایک نوا کٹا کھل گیا. ایک مختلف جرنلسٹ جو باقی نامور جرنلسٹ ہیں وہ باری باری کوئی نہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جنرل باجوہ نے یہ کہا, مجھے جنرل باجوہ نے یہ بتایا,
مجھے جنرل باجوہ نے یہ بتایا، ایک شاہد محتلا صاحب ہیں، ایک حامد میر صاحب ہیں، پھر جاوید چودھری صاحب ہیں، مطلب سب. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ بڑے چودھری جو ہیں یہ سارے وہی ہیں جن کا بڑے چودھریوں سے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں رابطہ ہے، تعلق ہے. یہ بھی تو ان کو بتا رہے ہیں. باقی جرنلسٹ بھی تو ہیں، کوئی 4 5 10 جرنلسٹ تو پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں جرنلسٹ ہیں، بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی بات ادھر کی ادھر کر سکیں، لہٰذا ادھر کی ادھر کر سکیں. لہٰذا جو ڈیوٹیفل جرنلسٹ ہیں وہی ترقی کرتے ہیں. اس سے ڈیوٹیفل جو سیاستدان ہیں وہ ہر دور میں جو ہے وزیر بنتے ہیں، جس میں شیخ رشید صاحب اول آئے ہیں، فواد چودھری صاحب بھی اسی میں موجود ہیں، اور بھی کئی ہیں. لیکن بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ڈیوٹیفل جو لوگ ہیں وہ اپنے فائدے مفادات اٹھاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ کدھر ہے، ادھر میں. اسی طرح جرنلسٹ جو ہیں نئی سے نئی فلجڑی چھوڑ رہے ہیں. یہ کیا قوم کی خدمت کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ موجودہ معاملات کو مزید بگاڑ رہے ہیں. حالات کدھر جا رہے ہیں کدھر نہیں جا رہے ہیں یہ نہیں بتا سکتے، دیکھ نہیں رہے کہ کیا کر رہے ہیں. اب حفیظ اللہ نیازی صاحب کی بات پہ خیال کر لیا، یا ان کے ساتھ مزید تھوڑا سا ملایا جائے تو فیصل گواڈا کی باتوں کو سنائیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اپنی جگہ ٹھیک ہے، نادان دوست ہے، وہ خراب سے کر رہے ہیں. حفیظ اللہ نیازی کہہ رہے ہیں کہ جوش سے کر دیے، جتنا جھوٹ بول دیے مزید جھوٹ بھی بولے گا. سحر اس کا موجود ہے، وہ اپنی بات لوگوں سے منوا سکتے ہیں، ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے، لیکن لوگ اس کے سحر میں ایسے ہیں کہ وہ مقبول ترین لیڈر ہے اس وقت. لہذا کل کیا ہوگا کل نہیں، لیکن موجودہ پالیسی جو ہے اس میں وہ مقبول ترین لیڈر ہے اور وہ اپنا بیک فٹ کھیلنا نہیں جانتا، وہ بیک فٹ نہیں کھیلے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں جو ٹہنی جھکتی نہیں ہے وہ ٹوٹ جاتی. اللہ نہ کرے ایسا ہو. ماضی میں بھی بہت کچھ ہوا، بہت سے نقصانات ہوئے، سیاسی بھی ہوئے، قومی بھی ہوئے، لیکن ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. کون سبق سکھائے گا ہمیں؟ کیا سچ مچ ہمیں کوئی نہ کوئی جادو کی چھڑی چاہیے یا ہمیں کوئی نہ کوئی ڈنڈا چاہیے؟ کہتے ہیں نا ڈنڈا پیڑے بگڑے تگڑیاں کا. تو ہم اتنے بگڑ گئے کہ بغیر ڈنڈے کے ہم لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے. اب عمران خان صاحب نے خود کہہ دیا کہ ایسا لگتا ہے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہمیں ماشاء اللہ کی طرف لے جا رہے ہیں، یعنی آئین اور قانون کی جو بالادستی ہے اس کا خاتمہ، اور آئین جو ایک متفقہ آئین ہے اس کو پھر بالائے طاق رکھ دیا جائے. نہیں، ایسا اب نہیں ہوگا، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے اور فیصلے ہو چکے ہیں کہ اس ٹائپ میں اس انداز میں یہ کام نہیں چلے گے. معاملات مملکت کے ہیں، معاملات ملک کے ہیں، معاملات ریاست کے ہیں، معاملات عام لوگوں کے ہیں. ایک طرف مہنگائی، بے روزگاری، رونا پٹنا سب کچھ ہے، اور دوسری جانب یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ سب کچھ. سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے اس وقت. جوش نہیں، ہوش چاہیے. معاملات کو سیدھا کرنا چاہیے گا اور مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا. عمران خان صاحب ایک طرف تو کہتے ہیں بیٹھیں گے، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں آئیں مشترکہ مفادات پہ بات کریں، لیکن کب بیٹھیں گے، کیسے بیٹھیں گے، کون ان کو بٹھائے گا، اور کیا یہ اپنی ضد اور انا کو اپنا گھر چھوڑ کے آئیں گے یا نہیں چھوڑ کے آئیں گے؟ تو پھر معاملات کیسے ہوں گے؟ لہذا یہ سوچنا پڑے گا عمران خان کو بھی اور شہباز شریف کو بھی. اور وہ کہتے ہیں شاہد محتلا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی وہ خبر بالکل درست تھی کہ انہیں استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا. ان کو ان کے قائد نے کہا تھا کہ چھوڑ دو اقتدار، الیکشن کرا دو، لیکن حالات ایسے تھے کہ وہ نہیں کر سکے. اور اب بار بار کہا جا رہا ہے کہ باجوہ صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا تھا. یہ معاملہ جو ہے یہ جب بھی کوئی چیز نکلتی ہے وہ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی تو پھر دال میں کالا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر دال کالی ہوتی ہے، یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. یعنی کہتے ہیں نا گل کہہ دی کہ گل میرے منہ کڈو کہ میں تو ہوں کروں کرنی ہے. تو یہ ویسے ہی والا مسئلہ ہے. وہ اب باتیں بہت آگے تک چلی گئی ہیں. حالت جو ہے ان کی نزاکت کو دیکھنا پڑے گا اور مل بیٹھ کے ایک فیصلہ کرنا پڑے گا آئین اور قانون کے تحت، ورنہ پھر دال تو کالی ہے اور اس کو بھگتنا بھی سب کو پڑے گا. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے عنوان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئین ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار ضرور کریں، لیکن برداشت اور رواداری کے ساتھ. اللہ آپ کو سلامت رکھیں. اللہ نگہبان.